دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز مستحب ہو اسے ضروری سمجھنا یہ جائز نہیں، اور جو بدعات کی جو قسمیں اور اس کے پیدا ہونے کے جو اسباب لکھے ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی مستحب چیز کو فرض یا واجب کی طرح ضروری سمجھنا یہ بدعت بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تم نمازوں کے بعد اپنی عبادت میں شیطان کا حصہ نہ ملاؤ، کہ جب امام نمازیوں کی طرف مڑتے ہیں نماز کے بعد تو صحابی فرماتے ہیں کہ دائیں طرف سے مڑنے کو ہی ضروری نہ سمجھنا، کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی بائیں طرف سے بھی مڑا کرتے تھے۔ تو جو چیز مستحب ہے اسے مستحب کے درجے میں، اسے فرض اور واجب کے درجے میں نہ رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ جن علاقوں اور دیہاتوں میں امام کے لیے پگڑی باندھنا ضروری سمجھتے ہیں لوگ نماز میں، بہت برا سمجھتے ہیں، پنجاب کی اور دیگر سندھ کے بعض علاقوں میں دیہاتوں میں امام وہاں سے آئے گا ہاتھ میں رومال لیتا ہوا، تکبیر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ رومال باندھ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے ثواب کی نیت سے، سنت کی نیت سے، ایک ہے لوگوں کی باتوں سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی میں یہ اصول ہے کہ جب کوئی مستحب عمل کسی جگہ پہ فرض یا واجب سمجھا جانے لگے تو وہاں کے علماء اس عمل کو چھوڑ بھی دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ فرض بھی نہیں اور واجب بھی نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے اس طرح تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ یہ کوئی فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ اسی لیے جو چیز مستحب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض اور واجب نہیں کہا، تو اسے اگر فرض سمجھا جانے لگے کسی جگہ تو کبھی کبھی اسے چھوڑ بھی دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ فرض اور واجب نہیں۔ ایک مستحب اور سنت عمل جو کہ لوگ فرض سمجھ رہے ہوں اسے چھوڑنا ضروری ہے، تو ایک عمل ہو ہی بدعت جسے لوگ فرض سے بھی زیادہ بڑا سمجھ رہے ہوں، دین کا شعار سمجھ رہے ہوں، اسے چھوڑنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اذان سے پہلے ٹکڑے لگ گئے، یا یہ شب معراج جو کل منائی ہے اس کی تو کوئی عبادت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، فرض سمجھا جاتا ہے، اور جو یہ کام نہ کریں ان پر فتوے لگتے ہیں یہ اہل و سنت کے نہیں، عاشق نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہی تو ہماری شریعت کا ایک مزاج ہے کہ ہمیں اپنی چاہت پہ چلنے کا نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے تم دین کی چاہت پہ چلو، تمہارا اپنا مزاج اپنی جگہ۔ یہی وجہ ہے ہر سورت سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ توبہ سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کر دکھائیں، کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے نا، ابے یار کیا ہو گیا، کچھ اللہ کا نام ہی لیا ہے نا بھائی، عبادت ہی کی ہے نا، نیکی کی ہے نا، کون سا گناہ کیا ہے؟ تو یہی تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ جو نیکی نبی نے نہیں بتائی، جو دین کی بات جو حصہ نبی نے نہیں بتایا اسے نبی کی طرف منسوب کر کے دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا گناہ اور پھر کون سا ہوگا؟ یہ تو ہمارے دین میں اس طرح کی چھوٹ تھوڑی ہے، ورنہ یہودیوں نے تو تعریف کر کر کے اپنے دین کا کیا حل کر دیا، عیسائیوں نے کیا کر دیا۔ مزاج دین کو سمجھیں کہ دین کا مزاج کیا ہے، شریعت کا مزاج اپنی چاہت پہ نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی چاہت پہ چلنے کا نام ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھنا کتنا بڑا عمل۔ اب کوئی جو یہ کہے ابے کون سا گناہ کیا ہم نے، اللہ کا نام ہی تو، ادھر کہو بسم اللہ پڑھو پھر سورۃ توبہ سے پہلے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہر سورت سے پہلے پڑھ رہے، یہاں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پتہ چلتا ہے جہاں میرے نبی نے کوئی کام کیا وہاں کرنا سنت، جہاں نہیں کیا وہاں نہ کرنا بھی سنت ہے۔ اب سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا سنت ہے۔ بیت اللہ میں جب طواف کر رہے ہوتے ہیں حجر اسود پر آ کر استعلام کیا جاتا ہے، باقی بھی تو بیت اللہ کے کونے ہیں، وہاں استعلام کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ لیکن ان تین کونوں پر نبی نے نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کرنا۔ حجر اسود کے قریب آ کے نبی نے استعلام کیا، ہم نے بھی کرنا ہے۔ نفل نماز کتنی بڑی عبادت ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نفلوں سے، لیکن عید کی نماز سے پہلے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل پڑھتے دیکھا، کپڑوں سے پکڑ کے بٹھایا، غصے سے بیٹھ جاؤ، میں نے ساری زندگی اپنے نبی کو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے نہیں دیکھا، تم کون ہوتے ہو جو نفل پڑھ رہے ہو؟ تو مزاج یہ ہے دین کا، جہاں اس نے کہہ دیا کرنا ہے کرنا ہے، جہاں کہہ دیا نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا۔ تو عاشورہ کے دن میں نے کہا روزہ یہ مستحب عمل، تو اس لیے اللہ کے نبی نے مستحب کے بارے میں یہ اصول بتایا، کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی، اور کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھنا چاہیے، فرض اور واجب کو فرض اور واجب کے درجے میں رکھنا چاہیے۔